اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں، اور نہ میں ان میں سے تصرف کا کوئی اختیار ہی رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، اور مجھے صرف اسی قدر علم حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، یعنی میں فرشتہ ہونے کا بھی دعویدار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں، ہاں البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شرف و انعام سے سرفراز فرمایا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اسی لیے فرمایا میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اس سے ایک بالشت برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ بھلا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو شخص حق کی اتباع کرے اور ہدایت یافتہ ہو تو وہ
اور حق سے دور ہو کر گمراہ ہو جانے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ فرمایا سورہ رعد میں، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، بس نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور فرمانے باری تعالیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کریں، جیسا کہ فرمایا سورہ مومنون میں، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا سورہ رعد میں، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، ان کے لیے نہ ہوگا اس دن اس کے سوا کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا، یعنی ان کو اس دن نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جو سفارش کر کے انہیں اس کے عذاب سے بچا لے، اگر وہ اس کا ارادہ کرے، شاید کہ وہ پرہیزگار بنے۔ انہیں اس دن سے ڈرائیں جس میں اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی حاکم نہ ہوگا۔ اس دنیا میں یہ ایسا عمل کرنا شروع کر دیں جس کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے عذاب سے نجات عطا فرما دے اور بے پایاں اجر و ثواب سے نواز دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں۔ ان اوصاف سے اتصاف پذیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے دوست اور ہم نشین بنا لیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ کہف میں۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ آپ آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جائیں، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں صبح و شام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمان الہی ہے، وہ اس کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور عبادت و اطاعت الہی کو بے حد اخلاص کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ان کے حساب اعمال کے جواب دہی آپ پر کچھ نہیں، اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کہا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا سورہ شعراء میں، کیا ہم آپ پر ایمان نہ لے آئیں حالانکہ آپ کے پیرو تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، یعنی ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، میرے ذمہ قطعاً نہیں ہے، اور نہ میرا حساب قطعی طور پر ان کے ذمہ ہے۔ ارشاد الہی، اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی یہی حالت ہوگی۔ ارشاد الہی ہے، یعنی اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ آزمائش کی، انہیں ابتلا میں ڈالا اور ان کا امتحان لیا، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ دراصل بعثت کے آغاز میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، ان میں غالب اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے، جیسے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا سورہ ہود میں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں۔ سرسری رائے والے شہر روم ہرکل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا
کہ دولت مند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے یہ جواب سن کر کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ مشرکین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن پر بس چلتا تھا انہیں بے پناہ تکلیفیں بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر کی ہدایت کرتا اگر یہ چیز خیر و بھلائی میں سے ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں اس سے محروم کر دیتا، جیسے ان کا کہنا تھا سورہ الحقاف میں۔ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم میں۔ اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ فریقین میں سے مقام و مرتبہ کس کا بہتر اور مجلس کس کی اچھی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے کہیں اچھے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کیا وہ شکر کرنے والوں کے اقوال، افعال اور دلوں کے حالات سے واقف نہیں کہ انہیں سلامتی کے رستوں کی توفیق و ہدایت نہ دے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نہ لے آئے اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نہ نوازے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، انہیں سلام کہہ کر ان کی عزت افزائی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع اور بے پایاں رحمت کی خوشخبری سنائیں۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے یعنی تمہارے رب نے اپنے بندوں پر فضل و کرم اور احسان فرمانے کے لیے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے کہ بے شک جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ بلا شبہ نادان اور جاہل ہی ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے، یعنی گناہوں سے رجوع کر لے، آئندہ ان کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم صمیم کر لے اور مستقبل میں نیک عمل کرے تو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔